صاحب بجاڑ مفتی صاحب کے بڑے دیرینہ ساتھیوں میں سے تھے، ان کی تعزیت کے لیے آئے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ اپنا اظہار تعزیت کے لیے۔ بہت ہی اس علاقے کے کیا پورے میرے خیال میں جموں کشمیر میں وہ اپنی کمیونٹی میں بہت ہی باعزت شخصیت ہے، اور اب ان کے گھر والے، ان کے خاندان ان کے ساتھ ہم تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں۔ مہراج ملک ایم ایل اے پر پی ایس سے عائد ہوا تو کس طرح کی میسیج لگتی ہے کہ سیاستدانوں پر آنے والے وقت کتنا کٹھن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پچھلے کئی دنوں سے مذمت کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب کہ مہراج ملک کے اوپر پی ایس اے لگا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور ہمارے وزیر اعلیٰ ان کے والد سے مل کے یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو لیگل عدالتی کارروائی میں یا قانونی کارروائی میں مدد کروں گا۔ تو میرے خیال میں مہراج الدین صاحب جو ہیں وہ ایم ایل اے ہیں، ان کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ لیگل ایڈ کر لے سکتے ہیں ان کے والد، کیونکہ اگر ان کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہوتی تو وکیل کے پاس جائیں گے، چیف منسٹر سے تو نہیں ملیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے کہ ابھی اسپیکر صاحب نے وحید پرہ کے خلاف نوٹس نکالا، مطلب ہی از ٹرائنگ ٹو شوٹ دا میسنجر، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، عمر صاحب کو نوٹس لینا چاہیے تھا اس واقعے کا، اسپیکر صاحب کو اس کا کاگنیجنس لے کے ارجنٹ اسمبلی سیشن بلانا چاہیے تھا، جہاں پر اس مدعے پہ ڈسکشن ہوتا، جہاں پر یہ بات ہوتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک سٹنگ ایم ایل اے کے خلاف صرف اس کے اوپر ایلیگیشن ہے اس نے بد کلامی کی، اس کے خلاف آپ نے اس کو پی ایس اے لگایا، جیل میں ڈال دیا۔ ایک اسمبلی سیشن کال کیا جانا چاہیے جس میں ڈسکشن ہونا چاہیے تھا، جس میں ریزولوشن پاس ہونا چاہیے تھا، جو دلی بھیجا جانا چاہیے تھا ہوم منسٹر کو کہ یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اس سے کیا ہوتا، ایک تو جو مہراج ملک بند ہے اس کو رہا کرنے کے لیے پریشر پڑ جاتا، اور آگے کے لیے مرکزی سرکار 100 بار سوچتی کہ کسی بھی آنریبل ایم ایل اے کے خلاف پی ایس اے انووک کرنے سے پہلے وہ 100 مرتبہ سوچتی، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ عمر صاحب کہتے ہیں میں لیگل، اگر ان کو لیگل ایڈ دینی ہے تو ان ہزار جو ہمارے قیدی ہیں جن کے گھر والوں کے پاس سکت ہی نہیں ہے، جو جموں کشمیر کے اندر ہے، جموں کشمیر کے باہر ہے، جن کے گھر والوں کے پاس یہ سکت ہی نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے تہاڑ جیل اور راجستھان اور یو پی جا کے اور آگرہ جیل میں اپنے لوگوں سے ملے، وہ کیا کیس لڑیں گے؟ عمر صاحب کو 1 سال ہو گیا، تو اگر ان کو کسی کی مدد کرنی ہے لیگلی تو میں سمجھتی ہوں وہ لوگ مستحق ہیں۔ جہاں تک مہراج ملک صاحب کا، وہ ایک آنریبل ایم ایل اے ہے، ان کے پاس اتنی وسعت ہے، ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ خود اپنی وکالت کے لیے اپنا خرچہ کر سکتے۔ ان کے والد نے آلریڈی ان کے بہاف پہ اظہار ریگریٹ بھی کیا، معافی بھی مانگی، تو میں کہتی ہوں اس سے زیادہ ان کے والد کیا کر سکتے، پر مجھے لگتا ہے ان کے والد عمر صاحب سے اس لیے نہیں ملے تھے کہ آپ جی مجھے وکیل کروا دیں گے، یہ تو کوئی بھی کرا سکتا ہے، ان کی تو ایسی خدا نہ خواستہ ایسی حالات نہیں کہ وہ وکیل نہیں کر سکتے۔ وہ عمر صاحب کے پاس یہ امید لے کے گئے تھے کہ آپ کے پاس 50 ایم ایل اے ہیں، 3 ممبر پارلیمنٹ ہے، آپ سیشن بلائیے، گورنمنٹ آف انڈیا پہ زور ڈالیے کہ یہ زیادتی جموں کشمیر کے لوگ، ان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز، ان کا چیف منسٹر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، پر الٹا وہ وحید پرہ کو جس نے یہ مدعا اٹھایا اسی کے خلاف نوٹس نکالتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ زیادتی ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ میری اسپیکر صاحب سے گزارش ہے کہ پی ڈی پی کے ساتھ جو بھی آپ کو سکورز بعد میں سیٹل کرنے وہ بے شک کریں، نوٹس بھیجنا ہے وہ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کا سیشن بلائیے، اس پہ ڈسکشن کرائیے، ریزولوشن پاس کرائیے، تاکہ آنے والے وقت میں اس قسم کی دوبارہ کارروائی نہ ہو ہمارے ایم ایل اے کے خلاف۔ صاحب سیاسی حریف کہہ رہے ہیں کہ مہراج ملک پہ پہلے ہاتھ صاف کیا پی ڈی پی نے جب اسمبلی چل رہی تھی۔ بالکل، وہ کیونکہ مہراج صاحب نے مفتی صاحب کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور ہم نے اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے بارے میں جو ہے کارروائی کریں، کیونکہ آپ کوئی بھی جو شخص جو دنیا میں نہیں ہو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور وہ بھی مفتی صاحب کے خلاف اتنی زبان انہوں نے استعمال، پر اس کے باوجود وہ ہمارا آپسی جو ہوا، ہمارے لوگوں نے اسپیکر صاحب سے کا ایکشن، مگر ہم چاہتے ہیں کہ مہراج ملک صاحب کے اس ایشو کو لے کے اسمبلی سیشن ہونا چاہیے تاکہ زور پڑے، ان کو رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی دوبارہ اس قسم کی کارروائی کسی ایم ایل اے کے خلاف نہ ہو۔ سنجے سنگھ یہاں پر آئے تھے جو عام آدمی پارٹی کے ایم پی ہے، اس کو جو ہے یہاں پر بند کیا گیا۔ نہیں، مجھے افسوس ہے جو ان کے ساتھ ہو، مگر مجھے لگتا ہے اس سے ان کو بھی تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ 2019 5 اگست کو جو انہوں نے
370 हटाने के लिए अपना वोट दिया, ये कह के कि 370 का हटाना जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है, ये नहीं सोचा कि जो चीज़ लोगों के ख़िलाफ़ हो, उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, उनको ह्यूमिलेट करने के लिए की गई। जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया, उसकी उन्होंने वकालत की, उसका सपोर्ट किया। आज मुझे लगता है उनको खुद भी पता चला कि जो उस वक्त उन्होंने वोट दिया 370 हटाने के लिए, उसके नताइज क्या हैं, उसका थोड़ा सा मज़ा उन्होंने भी चख लिया। हालांकि वो हमारे मेहमान हैं, मुझे अफसोस है उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए नेशनल था। कॉन्फ्रेंस कह रही है कि आई थिंक दिस इज़ इनफ, आई हैव सेड इनफ। जी लास्ट ये भी चुनी गोया हो रही है इस वक्त कई जो है सियासी लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो है जो महराज मलिक को PAC लगा है उसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हाथ है। देखिए, मैं कहती हूँ कि असेंबली सेशन बुलाना चाहिए इमीडिएटली, उसमें ये इशू डिस्कस होना चाहिए, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए महराज मलिक को भी रिहा करने के लिए, और आइंदा इस किस्म की MLAs के खिलाफ कार्रवाई न हो, ये ज़रूर हो जाना चाहिए था। को अरेस्ट किया उसके बारे में तो हम सब बात कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, मगर जो उसके साथ डोडा में इन्होंने आम लोगों को जो गिरफ़्तार किया है, गरीब लोगों के घरों से लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया, उनकी बात कोई नहीं करता है। तो मेरी गुजारिश है कि जो बेचारे खामा में जिनको पकड़ा गया, जिनको जेलों में डाला गया, उनको भी रिहा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी बात ये हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से 2 महीने के बच्चे को जो है अस्पताल नहीं पहुँचा, वहाँ को अस्पताल नहीं पहुँचा डोडा में, उसकी मौत वाक़या हुई, उसका क्या कुछ? बहुत हालत ख़राब है वहाँ पर अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू है, बिजली बंद है, रास्ते बंद किए जाते हैं ताकि लोग वहाँ से बाहर, इंटरनेट डाउन है, लोगों की पकड़ दकड़ चालू है, और ऊपर से अभी सैलाब आया हुआ है, लोग बेचारे उसी मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऊपर से ये वाक़या हो गया। तो मैं कहती हूँ ये तो सरकार को देखना चाहिए, उमर साहब को वहाँ जाना चाहिए। मैं जाना चाहती, मुझे तो जाने ही नहीं देंगे, रास्ते भी बंद हैं और जाने भी नहीं देंगे। उमर साहब को वहाँ जाके ज़मीनी सतह पे ख़ुद इसका जायज़ा लेना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। फारूक साहब और उमर साहब कहते हैं कि लाइन ऑर्डर जितना भी जो है वो LG साहब के पास है। LG साहब का ये असेंबली तो है ना उमर साहब के पास, स्पीकर तो है ना उमर साहब का, 50 मेंबर है ना उमर साहब के पास। एक रेजोल्यूशन को लाने में, रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करने में उमर साहब के हाथ तो किसी ने नहीं रोके हैं। अब वो खुद नहीं करना चाहते तो उसमें मैं क्या कहूँ।